آج ایک اخلاقی ادب کی طرف رہنمائی مقصود ہے۔ وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ دوست ہمارے آتے ہیں اور لوگوں سے ملنے کے لیے، اور جوتا بعض دفعہ اندر رکھنا ہوتا ہے، جس طرح نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں مسجد میں جوتا رکھتے ہیں، سائڈوں پہ ریکوں کے اندر جوتا رکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہاتھ نہیں دھوتے۔ اس کی کتنی خرابیاں ہیں، اتنی سستی، اتنی غفلت بھی اچھی نہیں ہوتی۔ اب جوتا ہاتھ کے اندر ہے، پتہ نہیں پاک ہے ناپاک ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، زہر لگی ہوئی ہے، کوئی بھی چیز ہے، اب سیدھا گیا رینک کے اندر جوتی رکھی اور اسی طرح ہاتھ ملتے ہوئے پھر اندر چلے گئے، نماز پڑھ لی، اور نماز پڑھ لی پھر اسی گندے ہاتھوں سے وہ دعا مانگی اور منہ پہ پھیر لیا۔ اگر مثال کے طور پر کوئی زہریلا جانور اس کو جوتے کو لگا ہوا، اس کا زہر لگا ہوا ہوگا تو وہ ہاتھوں کو لگے گا، منہ کو لگائیں گے تو پھر اس سے خطرہ تو بڑھ سکتا ہے نا۔ اور ایسے ہی جوتا رکھا اور کسی معزز بندے کو آپ نے سلام کر دیا، یا کوئی معزز نہ بھی ہو تو آپ سلام کریں گے تو گندگی لگی ہوگی، اور نہیں تو کم از کم جوتا عام طور پہ پاک ہوتا نہیں ہے، تو انہی ہاتھوں سے آپ نے اس کو سلام کر دیا۔ اب وہ مہمان یا وہ آدمی، وہ معزز شخصیت یا وہ بچہ جس کے ساتھ آپ نے ہاتھ ملایا ہے، وہ قرآن پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، کھانا کھانے کے لیے جا رہا ہے، تو آپ نے اس کے ہاتھوں کو بھی گندا کر دیا۔ اب وہ نماز پڑھنے سے بھی ہچکچائے گا، وہ دوبارہ اس کو ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ قرآن پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، دوبارہ اس کو ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ اگر وہ پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا یا نماز پڑھ رہی تھی تو آپ نے اس سے ہاتھ ملا، اس کو واپس دھونا پڑیں گے۔ آپ کی غفلت اور سستی کی وجہ سے ایک شخص کو کتنی پریشانی ہوئی۔ ایسے ہی آپ نے جوتا رکھا، جوتا رکھنے کے بعد فوراً آپ کھانے کے لیے بیٹھ گئے، ہاتھ نہیں دھوئے، ہاتھ صابن سے نہیں دھوئے، ملے نہیں ہیں، مسلے نہیں ہیں، تو آپ کے ہاتھ کو گندگی لگ سکتی ہے، باقی رہ سکتی ہے، جس کی تو کتنی صفائی ہے، کوئی صفائی ہے؟ الطہور شطر الایمان، یہ ہماری صفائی جو ہے، نظافت جو ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس سے کیوں دور بھاگتے ہیں؟ اگر دور بھاگیں گے تو کتنا خطرناک نقصان ہو سکتا ہے۔ بعض دفعہ زہریلا جانور اگر ہاتھ کو لگ گیا یا جوتے کے تلوے کو لگا ہوا تھا، آپ کا ہاتھ وہاں لگ گیا تو پھر زہر سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے، جان جا سکتی ہے۔ نہ بھی جائے تو اس کے باوجود بھی احتیاط اور صفائی تو اچھی بات ہوتی ہے۔ اور ایسا بھی دیکھا گیا ہے، فوراً جوتے رکھا اور اس وقت قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے۔ چاہے خود آپ کو نقصان ہو، خود آپ یہ نیک کام کریں، کسی سے سلام کریں، نماز پڑھیں، دعا مانگیں، دعا کے بعد منہ پہ ہاتھ پھیریں یا قرآن پڑھیں، تو یہ سارے نقصان آپ کو بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کو دوبارہ پھر اٹھ کے ہاتھ دھونا پڑیں گے، آپ نہیں کریں گے، لیکن کسی ایسی شخصیت جو ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے، تو آپ نے اس کو ہاتھ ملایا، اس کو کتنا پریشانی کے اندر مبتلا کر دیا۔ اپنی غفلت اور سستی دوسروں پہ سوار نہ کریں، اخلاقیات سیکھیں، کردار سیکھیں کہ ہم کتنے بڑے عظیم مسلمان تھے، ہماری کتنی اچھی عادات تھیں۔ کسی جگہ پہ جنگ کے اندر مسلمانوں نے حملہ کر دیا، ایک جنگ کے اندر عیسائی سلطنت پر، لیکن جو ایک طریقہ کار تھا، جو ایک پروسیس تھا حملہ کرنے کے، کہ پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو، اگر وہ انکار کریں تو پھر جزیہ کا آپشن دو، اگر وہ انکار کریں تو پھر ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کرو، پھر ان کو الٹیمیٹم دو۔ لیکن ایسا ہوا کہ انہوں نے عیسائی لوگوں نے کیس کر دیا عدالت میں، عدالت نے فیصلہ انہیں کے حق میں کر دیا کہ بھئی جب تم نے اپنے اسلام کے مطابق جنگ ہی نہیں کی، شروع ہی نہیں کی، تو پھر آپ لوگ کیسے قابض ہو گے، لہٰذا واپس نکلو۔ واپس نکل رہے تھے تو عیسائی لوگوں نے کہا کہ اتنے اچھے لوگ آئے تھے، اتنے اچھے اخلاق والے لوگ آئے تھے، اتنے اچھے کردار والے لوگ آئے تھے، اگر آپ نے جانا تو ہمیں بھی ساتھ لے چلو۔ یہ تھے ہمارے اخلاق، ہماری شکلوں کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ آج مسلمان کس گندگی کی طرف جا رہا ہے؟ جوتا رکھ کے ہاتھ نہ دھوئے نماز پڑھ لے، جوتا رکھ کے ہاتھ نہ دھوئے روٹی کھا لے، کوئی دوسرا آپ کے ساتھ کھا رہا ہے اس کے لیے بھی کھانا گندا، سالن کے اندر ہاتھ ڈوب گیا تو وہ سالن بھی خراب، پھر وہی کھانے بھی لگ جائیں گے۔ ویسے تو بڑے پاک صاف بنتے ہیں، کیونکہ مٹی کا یا پانی کا چھینٹا ہمارے اوپر نہ آ جائے، گرد ہمارے اوپر نہ آ جائے، لیکن حال یہ ہے۔ ان چیزوں سے گزارا نہ کریں، صفائی اور نظافت کا خیال رکھا کریں۔